نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة فرقان کی آیت نمبر 61 اور 62۔ گزشتہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن سے کہا گیا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو اور اس رحمان کی اطاعت کرو، جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کون ہے جس کا ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اب اس ذات کی یعنی رحمان کی تعریف بیان کی گئی ہے جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات پروردگار عالم کی جس نے آسمانوں میں برج بنا دیے ہیں، وجعل فیہا سراجا، اور آسمانوں میں ایک روشن چراغ بھی رکھا ہے، وقمرا منیرا، اور اجالا کرنے والا روشنی دینے والا چاند بھی رکھا ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو وہ ذات ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں میں برج، سورج اور چاند جیسی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی پروردگار کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سورج پوری دنیا جانتی ہے کہ پوری دنیا کو روشنی اور تپش اور حرارت پہنچانے والا سورج ہے، اور برج سے کیا مراد ہے تو مفسرین کرام میں سے بعض حضرات یہ فرماتی ہیں کہ برج سے مراد آسمان پہ موجود بڑے بڑے ستارے ہیں جن کو رات کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان میں سے کسی کی روشنی سفید رنگ کی ہے اور کسی کی روشنی سرخ رنگ کی اور کسی کی نیلی رنگ کی روشنی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان میں مختلف قسم کے خواص بھی رکھے ہیں۔ اور بعض حضرات یہ فرماتی ہیں کہ آسمان کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے قلعے اور دروازے بنے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں پر اور ان قلعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں جو کہ وہاں پر پہرا دیتے ہیں، اور ان قلعوں کو اور ان دروازوں کو بروج کا نام دیا گیا ہے۔ اور کچھ حضرات یہ بھی کہتی ہیں کہ یہاں پر بروج سے مراد وہ مشہور و معروف 12 برج ہیں جو 7 بڑے بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں، اور انہی برجوں یعنی انہی منزلوں کے اندر یہ سیارے چلتے ہیں، اپنا سفر کرتے ہیں، اور سورج اور چاند بھی ان 7 سیاروں میں شامل ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے ہر مہینے میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور 4 موسم بھی دنیا کے سامنے آتے ہیں، اور پھر ان 12 برجوں میں جو ستارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی ایک خاص شکل بھی بن جاتی ہے، اور اسی شکل کی مناسبت سے ان برجوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں۔ علم نجوم والے لوگ انہی سیاروں اور برجوں کی مدد سے کچھ پیش گویاں بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو کچھ باتیں بھی قبل از وقت بتا دیا کرتے ہیں جو کہ رسائل میں اور اخبارات میں بھی چھپتی رہتی ہیں، مگر علم نجوم کے ذریعے سے غیب کی خبریں معلوم کرنا اسے جادو میں اور شرک میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ تو نیک بختی اور بدبختی کو بھی ان سیاروں کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً ناجائز ہے،
آج کل جو دستور بن پڑا ہے کہ جب بھی کسی کا رشتہ طے کرنا ہوتا ہے، شادی کرنی ہوتی ہے بچی یا بچے کی، تو جا کر ان کے برجوں کو دیکھتے ہیں، کسی نجوم کا علم رکھنے والے کے پاس جا کر اس سے آگے کے حالات پوچھتے ہیں، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ رشتہ کیسا رہے گا۔ اگر وہ کہہ دے کہ رشتہ اچھا رہے گا، نباہ اچھا ہو سکے گا، تو رشتہ کر لیتے ہیں، اور اگر وہ کہہ دے کہ نباہ نہیں ہو سکے گا تو پھر رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں باطل ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ چاند اور سورج دونوں بڑے سیارے ہیں، اور ان کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت چاند کی روشنی اور ستاروں کا بدلنا، اپنی جگہ سے اپنی جگہ کو تبدیل کرنا، یہ مسافروں کے لیے ایک قسم کی رہنمائی کا کام دینے والے ہیں۔ اور سورج سب سے زیادہ روشن سیارہ ہے، اللہ رب العزت نے اس میں روشنی بھی زیادہ رکھی ہے، اور حرارت کا ذخیرہ بھی اس کے اندر رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سورج پورے نظام شمسی کو روشنی اور حرارت مہیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے جب سے سورج کو پیدا فرمایا ہے، اس کا ایندھن برابر جل رہا ہے اور قیامت تک جلتا رہے گا۔ نہ اس کی روشنی میں کمی آئی ہے، اور نہ اس کی حرارت اور اس کی گرمی کے اندر کوئی فرق پڑا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس وقت ایسا ہوگا کہ اس کا ایندھن بھی ختم ہو جائے گا، اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر پورے کے پورے نظام کو بدل کر رکھ دیا جائے گا۔ تفسیر ہدایت القرآن میں ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً یہ مضمون بھی بیان کر دیا کہ رحمان کے سب بندے ایک درجہ کے نہیں ہیں۔ جس طرح آسمان پر چمکنے والے سیارے اور ستارے ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی سورج بن کر چمک رہا ہے تو کوئی چاند بن کر اجالا پھیلا رہا ہے، تو کوئی ستاروں کی صورت میں روشنی دے رہے ہیں، تو فرمایا جس طرح مختلف درجے کے ہیں سارے سیارے اور ستارے، تو اسی طرح کوئی آسمان ہدایت کا آفتاب ہے اور کوئی آسمان ہدایت کا مہتاب ہے۔ رحمان کے بندے سارے کے سارے ستارے ہی ہیں، کوئی بڑا ستارہ ہے تو کوئی چھوٹا ستارہ ہے۔ کیونکہ ان دو آیتوں کے بعد رحمان کے بندوں کے احوال سنائے جانے ہیں کہ رحمان کو سجدہ کرنے والے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ یہ آپس میں بدلتے رہتے ہیں، رات چلی جاتی ہے، دن نمودار ہو جاتا ہے، دن مکمل ہوتا ہے تو رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ نشانات اس شخص کے غور و فکر کے لیے ہیں، لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، او اراد شکورا، یا جو شکر ادا کرنا چاہتا ہو۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ قدرت کے ان مناظر کو دیکھے گا اور ان میں غور و فکر کرتا رہے گا تو یقیناً اللہ رب العزت کی وحدانیت اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اور جو شخص آنکھیں بند کر کے رہے گا اور اس طرف دھیان ہی نہیں دے گا، نہیں سوچے گا، نہیں غور و فکر کرے گا، نہیں اپنی استعداد کو اور صلاحیتوں کو کام میں لائے گا، تو پھر وہ ان سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی پھر ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے سارا نظام پھر بیکار ہی ہے۔ اور اس کی مثال پھر ایسی ہے جیسے دن کو سورج نکلا ہو اور کوئی شخص اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور پھر کائنات کی ہر چیز کا انکار کرتا جائے کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہو، تو یہی مثال ہے اس کی جو اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر کو دیکھ کر بھی اپنے پروردگار کو پہچان نہیں سکا، معرفت حاصل نہیں کر سکا اور اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہو سکا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے
کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شفقت کا ہاتھ رات کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کے وقت برائی کرنے والا رات کو توبہ کرے۔ اور اسی طرح فرمایا یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ دن کے وقت پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کے وقت اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ دن اور رات کی یہ بھی ایک حکمت ہے جو بیان کر دی گئی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، کہ جو آدمی رات کو اپنا ورد پورا کیے بغیر سو گیا، اپنے وظائف پورے نہیں کیے، اور پھر اگر اس نے وہ عمل جو رات کو رہ گیا تھا اور وہ سو گیا تھا، وہ عمل فجر اور ظہر کے درمیان ادا اس نے کر لیا، تو پھر ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ عمل رات کے وقت ہی کیا ہو۔ یعنی کوئی شخص ایسا ہے جس نے تلاوت کا یا نوافل کا یا اور ذکر اذکار کا اپنا معمول بنا رکھا ہے کہ وہ رات کو یہ عمل کرے گا، سونے سے پہلے کرے گا یا رات کو اٹھ کر یہ عمل کرے گا، مگر وہ نہیں کر سکا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، اسے نیند آ گئی، تو اس کی تلافی کی صورت بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ وہ اپنا عمل دن کے وقت پورا کر لے تو پھر بھی اس کو پورا ثواب مل جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاشت کی نماز بڑی لمبی کر کے پڑھی، تو لوگوں نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ آج رات کی نماز مجھ سے رہ گئی تھی جسے میں نے اب ادا کیا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اب دل ما فاتک من لیلک فی نہارک، جو چیز تم سے رات کے وقت رہ گئی ہے اس کا بدل دن میں ادا کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جعل اللیل والنہار خلفا، کہ اس ذات نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے۔ اب جو شخص غور و فکر ہی نہیں کرے گا تو پھر وہ رات اور دن کی مصلحت کو کیسے سمجھے گا؟ کیونکہ اس کا تو پھر نصیحت حاصل کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، نہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آسمان دنیا کا ذکر ہے اور اس پر آسمان ہدایت کو قیاس کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا میں سب سے بڑا چراغ آفتاب ہے، پہلی آیت میں یہی بتایا گیا، اور پھر نورانی چیز وہ چاند ہے جو سورج سے روشنی حاصل کر کے ضیاء پاشی کرتا ہے، اور پھر ساتھ اس کے بڑے بڑے ستارے ہیں، اور ایسے ستارے جو کھلی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے، ایسے چھوٹے ستارے بھی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے دوربین کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کچھ وہ ستارے ہیں جن کو بغیر دوربین کے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح آسمان ہدایت کی آفتاب وہ اللہ کے خاص بندے محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ سورۃ احزاب میں آپ کو یہی نام دیا گیا ہے۔ وہاں پہ ارشاد فرمایا سراجا منیرا، کہ آپ روشن آفتاب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام ہیں، اسی طرح علماء ہیں، اولیاء ہیں، یہ سارے مہتاب کی مانند ہیں، اور جن کی ضیاء پاشیوں سے دنیا فیض یاب ہوتی ہے۔ اور پھر عام علماء اور صلحاء بھی ہیں، یہ وہ بڑے بڑے ستارے ہیں جن سے دنیا واقف ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیک مومنین کا درجہ آتا ہے جن کو دنیا نہیں جانتی، یہ وہی چھوٹے ستارے ہیں جو بغیر دوربین کے نظر نہیں آتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو گویا اس پہلی آیت میں سبق دیا گیا ہے ہر مومن کو کہ اللہ رب العزت کی بندگی میں کمال پیدا کر کے آسمان ہدایت کا ستارہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری آیت میں اشارہ دیا گیا ہے کہ ستارہ بننے کا فارمولہ کیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندے فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اوراد و وظائف کی پابندی بھی کرتے ہیں، تو وہ درجات میں بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ ستارے بن کر چمکتے ہیں۔
انہی کی مصلحت سے رات اور دن کو یک کے بعد دیگرے آنے والا بنایا ہے تاکہ دن یا رات میں معمولات میں جو کمی رہ جائے اسے دوسرے وقت میں پورا کر لیں اور ناغہ نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کے کیے ہوئے عمل کو نہ ضائع کرتے ہیں اور نہ ہی ناقدری فرماتے ہیں، بلکہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔